السلام علیکم دوستو، عظیم ترین تعلیم اللہ کا علم ہے۔ میں ہوں شیر خان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ الہامی تعلیمات کا آغاز صحائف سے ہوتا ہے۔ صحیفہ وہ چیز ہے جس پر لکھا جا سکے، تحریر کیا جا سکے۔ اسی مناسبت سے پیج یعنی صفحے کو بھی صحیفہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم، حدیث نبوی اور عربی ادب میں یہ لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا نامہ اعمال، خط یا مکتوب، حکم نامہ یا فرمان اور کتب سماویہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے سچے رسولوں پر نازل کی جانے والی کتابوں اور احکام ہدایات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحف سماویہ کی تاریخ کا آغاز تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، کیونکہ ادیان سماویہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت جد اعلیٰ کی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم ہی سے ادیان سامویہ کے نقشے کا آغاز ہوتا ہے۔ پیار دوستو، آج تک تقریباً کسی کو نہیں، بلکہ آج کے ویڈیو سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ ہم سے کوئی سوال کرتا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں تو ہم اس کو یہی جواب دیتے کہ 4۔ یہ ہر مسلمان بچے کو پتہ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ پیار دوستو، آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسولوں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل کیں اور کن کن نبیوں پر نازل کیں۔ صحیفہ کہتے ہیں پیج کو۔ پیار دوستو، کچھ نبیوں پر پوری کی پوری کتاب نازل ہوئی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جو ایک پوری کتاب ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، جو کہ پوری کی پوری کتابیں تھیں۔ آج بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہر نبی پر پوری کی پوری کتاب نازل نہیں ہوئی، ان پر صحیفے نازل ہوئے یعنی پیج۔ اور اس سوال پر بھی بات کریں گے کہ کس نبی پر کتنے صحیفے نازل ہوئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیار دوستو، صحیفہ ایک مقدس چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جاتی ہے اپنے سچے نبی پر، لہٰذا اس کی توہین دین کی توہین ہوگی۔ آج جو سوالات کیے جائیں گے ان کے آنسرز کمنٹ سیکشن میں بھی کریں گے، اور بتائیں گے کہ کیا آپ کو یہ معلومات کا علم تھا۔ تو پہلا سوال کہ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آج کی ویڈیو سے پہلے اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں اس کا جواب 4 ہی دیتا، لیکن کل آسمانی کتابیں 104 ہیں، جن میں 100 صحیفے اور 4 کتابیں ہیں۔ جی ہاں، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل 10 صحیفے اتارے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور فرقان یعنی قرآن مجید نازل ہوئیں، اور اس سے بھی لوگ ناواقف ہوں گے کہ یہ صحیفے کون کون سی تاریخ میں نازل ہوئے۔ صحف ابراہیمی کا نزول 3 رمضان المبارک کو ہوا، اور تورات کب نازل ہوئی؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 ذی الحجہ کو نازل کیے، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ 18 رمضان المبارک کو نازل کی گئی۔ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل کی گئی، اور انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا نام ہے وہ 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اور نزول قرآن کی ابتدا میں مفسرین کرام اور علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 24ویں رمضان اور بعض کے نزدیک 27ویں رمضان میں قرآن کے نزول کی تاریخ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے 3 رمضان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے آخری 6 راتوں میں نازل ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور علماء کرام میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اختلاف ہے، لہٰذا نزول قرآن کی تاریخ علماء کرام کے اندر مختلف ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ قرآن مجید رمضان کی 27ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ پیار دوستو، یہاں پر نقطہ نظریہ یہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ یہ تمام کتابیں رمضان المبارک کو نازل ہوئیں، اور ان نازل ہونے کے اقوال اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن ان سب کا مہینہ سیم ہے، رمضان المبارک، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک میرا مہینہ ہے،
اور ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں تمام کتابیں نازل فرمائیں۔ ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف 7 تختیوں میں نازل فرمائی، لیکن انہیں ملی ایک۔ وہ کیسے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تورات شریف کے کل 7 حصے تھے۔ ان کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو چند ساتھیوں کے سوا اپنی قوم کو بت پرستی یعنی کہ شرک میں مبتلا پایا۔ اپنی قوم کی یہ حرکات دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور غصے کی حالت میں آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون کی طرف بڑھے۔ تب یہ تختیاں ان کے ہاتھ سے گر گئیں۔ اس گر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات کے 6 حصوں کو اٹھا لیا، باقی ایک حصہ بچا جس میں صرف ضروری مسائل تھے جو بنی اسرائیل کو ملا۔ اور اگر زبور کی بات کریں تو زبور میں 420 صورتیں ہیں۔ زبور کی سب سے لمبی سورت قرآن کی چوتھائی کے برابر اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ النصر کے برابر ہے۔ اور اگر انجیل کی بات کریں تو انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک سورہ کا نام سورۃ الامثال تھا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتابیں کن کن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں؟ تورات کی زبان پر 2 اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں نازل ہوئی اور دوسرا یہ کہ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ تورات کی تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی وہ جنت کا ایک درخت ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے۔ اور زبور کے بارے میں آتا ہے کہ زبور بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور ناواقف لوگ یہ جان لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو خوش الحانی کے ساتھ 7 آوازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور انجیل کی زبان کی بات کریں تو یہ بھی تورات ہی کی طرح ہے کہ اس کے بارے میں بھی 2 روایت ملتی ہیں، ایک سریانی زبان کا تذکرہ ہے اور ایک میں عبرانی کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ ان تمام معلومات سے عقائد اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اضافی معلومات ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں شہیر خان، السلام علیکم۔